الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین یا خاتم النبیین، لاکھوں کروڑوں درود و سلام بارگاہ صلوات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے دوستو، آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ کی سوسائٹی کے صدر، امپلائیز ویلفیئر سوسائٹی کے صدر جناب مرزا مقصود الحسن صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں، آج ہمارے مہمان ہیں، اور مکمل ان کا جو ایک انٹرویو، ان کی جو اظہار خیال انہوں نے کیا وہ، اور اس کے ساتھ وقفہ سوالات، یہ سب اس ویڈیو کا حصہ ہے۔ ملاحظہ فرمائیے ناظرین و سامعین، انشاءاللہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ اپنے کامنٹس دیجیے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ لیجیے سماعت کی۔ الرحمن الرحیم، میں مرزا مقصود الحسن، صدر امپلائیز ویلفیئر سوسائٹی پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ آپ سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے میں جناب محبوب صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جب سے الیکشن ہوئے ہیں سوسائٹی کے، اس کے بعد انہوں نے پہلی دفعہ یاد کیا اور میری بات کو میرے دوستوں تک، میرے امپلائیز تک پہنچائیں گے۔ میں محبوب صاحب تھوڑا سا پیچھے جانا چاہتا ہوں، الیکشن سے پیچھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی کے دور میں فاروق منظور صاحب ایم ڈی تھے اور مراد راز صاحب ہمارے سٹنگ منسٹر تھے، منسٹر ایجوکیشن تھے۔ اس دور میں سوسائٹی پہ ہمارے ہی دوستوں کے کہنے پہ آڈٹ کے نام پہ ہماری سوسائٹی کو سنب کیا گیا، اس کو غیر فعال کر دیا گیا۔ ہم نے بہت ریزسٹنس کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا آڈٹ نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی ہم نے آپ کہہ لیں کہ اس کو قانوناً تو آپ نہیں کر سکتے تھے، ہم چاہ رہے تھے کہ یہ لوگ ہمیں ایلیگیشن لگاتے ہیں ہمارے اوپر، تو ہم آڈٹ کرا دیں۔ الحمدللہ ہم نے 10 سال کا آڈٹ کروایا۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ 10 سال آڈٹ میں ہمارا کام جو ہے پرنٹنگ کا، بکس کی خرید و فروخت کا بند کر دیا گیا۔ تو پچھلے 4 سال سے ہمیں ابھی تک سوسائٹی کو ایلوکیشن نہیں ہوئی، تو ہم نے اس کا جو لاس ہے وہ تقریباً 75 لاکھ منیمم اتنا ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہی ہمارے دوست تھے جنہوں نے آڈٹ کے نام پہ یہ سارا کھیل رچایا۔ اور آپ کو یاد ہوگا اسی دور میں سوسائٹی کو سنب کرنے کا، غیر فعال کرنے کا مقصد ایک ہی تھا، وہ تھا پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ یا پنجاب کریکولم ٹیکسٹ بک بورڈ میں اکبر پروی اور رشوت کو بازار گرم کرنا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا اسی دور میں یہ 14 ارب روپے کا ٹینڈر جو ہے وہ ہوا۔ اس کے بعد مہنگائی بڑھی ہے لیکن بدتدریج ٹینڈر کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس میں جناب ہمارے جو ایم ڈی صاحب ہیں، وہ اس ٹیم کے سربراہ ہیں، ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کے دوار میں یہ ٹینڈر کم ہوتے ہوتے اس وقت تقریباً 5.5 یا 5.25 روپے آ گیا ہے۔ یہ ان کی کاوش ہے، ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں، ان کی کاوش کو سراہتے ہیں، اور ان کی ٹیم میں جناب محی الدین صاحب ڈائریکٹر پروڈکشن، ان کو بھی سراہتے ہیں۔ میں واپس اپنے سوسائٹی کے معاملات پہ آؤں گا۔ اس کے بعد ہم نے جدوجہد کی، آڈٹ کروا دیا۔ الحمدللہ 1 روپے کا بھی ادھر ادھر آڈٹ میں نہیں نکلا۔ ہاں، آڈٹ میں 2-3 اعتراضات کیے گئے، جس میں ایک اعتراض تھا کہ سوسائٹی کا روح جو ہوتی ہے وہ چندہ ہوتی ہے۔ تو ہم نے شکر الحمدللہ پچھلے مہینے سے چندہ شروع کر دیا ہے۔ جو لوگ شکر الحمدللہ جو ہمارے امپلائیز ہیں ریگولر، وہ تو 100% لوگ چندہ دے رہے ہیں۔ جو ہمارے پینشنر حضرات، ہمارے بزرگ ہیں، ان کی ریشو بھی بہت تھوڑی ہے، وہ تقریباً 20% لوگ ہیں جو چندہ دینا جنہوں نے شروع کیا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ جو باقی 80% ہمارے بزرگ پینشنرز، ہمارے بڑے بزرگ دوست، وہ بھی چندے کو دینا شروع کر دیں گے۔ ایک اور اعتراض تھا اس کے بعد کہ آپ فینل گرانٹ میں کیش نہ دیا کریں۔ ہم نے ان سے معذرت کر لی کہ ہمارا جو سوسائٹی کا مین مقصد ہے وہ ختم ہو جائے گا اگر ہم فوری طور پہ ان کے پاس وہ گرانٹ پیسے کی شکل میں، چیک کی شکل میں نہ دیں، کیونکہ کیش پہ اس وقت پتہ نہیں حالات کیسے گھر میں ہیں، پیسہ کفن دفن کا ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے ہم مالی معاونت کرتے ہیں۔ تیسرا ایک اور اعتراض تھا کہ آپ جو لونز دیتے ہیں ان کے لیے ایک پالیسی بنائیں، جتنا آپ نے لون دینا ہے اور کب دینا ہے، کیسے واپس لینا ہے۔ تو وہ بھی ہم نے پالیسی تقریباً انشاءاللہ دوستوں کے ساتھ مل کے ہم نے پچھلے کر لی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے جیسے جیسے سوسائٹی چلے گی، ہم اپنے جو ہمارا منشور تھا اس کو پروموٹ کرتے جائیں گے، اس کی تکمیل کرتے جائیں گے۔ اس کے بعد جو میرا مین فوکس ہے کہ ہمیں سوسائٹی میں ہم نے جو سرپرست اعلیٰ کا عہدہ ختم کیا تھا، جو ہمارے سٹنگ چیئرمین ہوتے تھے،
اب ہم اس کے لیے میں جو نیکسٹ میری میٹنگ ہوگی اس میں کوشش کروں گا ہم سوسائٹی کا کوئی سرپرست بنائیں، چاہے وہ پینشنرز میں ہو یا ہمارے آفیسز میں ہو، وہ جو دوست فیصلہ کریں گے اس کے مطابق ہم چل پڑیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اچھا سر، کچھ سوالات کے جوابات چاہتے ہیں جناب صدر صاحب؟ جی ضرور سر، جی ضرور۔ اچھا، آپ نے ماشاءاللہ جو جس طریقے سے پوری اس آپ کی جو اسپیچ ابھی آپ نے کی ہے، اس میں پوری طرح آپ نے اس کو احاطہ کیا، آپ نے تمام جو واقعات سیناریو کا۔ ابھی تو سب سے بڑی جو میں جو اس موضوع سے ہٹ کے بات کروں گا، ملازمین کو بڑا شکوہ ہے جناب صدر صاحب آپ کی خدمت میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے جینون جو جائز کام ہے ان میں بھی حیل و حجت کا کام لیا جاتا ہے، اور ظاہر ہے دفتری پروسیس جو ہے، جو دفتری کو طریقہ کار ہے اس میں بڑی لینتھی ہے۔ تو جیسے کہ کوئی ریٹائر ہونے والا ہے یا کوئی پینشنر ہے یا لوگوں کو جو فنڈز وغیرہ جو لینے ہوتے ہیں، ہاؤس بلڈنگ کا مسئلہ ہے، ہاؤس ایڈوانس ریپیئر کا مسئلہ ہوتا ہے، جی بی فنڈ کا مسئلہ اور دیگر بہت سارے ایٹسٹرا۔ تو اس سلسلے میں جناب صدر صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں محبوب صاحب، آپ کا بڑا اچھا سوال ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پچھلے 2-3 ماہ سے پیکٹا کی گردان چل رہی ہے، ایک ادارہ جو اتھارٹی بننے جا رہی ہے، وہ کیبنٹ نے اس کو منظور کر دیا ہے۔ تو ہمارے جو آفیسرز، ہماری مینجمنٹ ہے، وہ اسی پیکٹا کے نام پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فنڈز کے روکا جا رہا ہے کہ کم سے کم فنڈ خرچ کیے جائیں۔ لیکن اسی وجہ سے میں چاہ رہا تھا، جب سے ہم منتخب ہوئے ہیں، میں چاہ رہا تھا کہ میں اپنی مینجمنٹ کے ساتھ افہام و تفہیم سے چلوں۔ میں ان سے جب بھی میں نے کوئی کام لے کے گیا ہوں، میں نے ریکویسٹ کر کے ان سے کام کو کہا ہے۔ تو مجھے ایک بات سے محسوس ہوتا ہے کہ میری مینجمنٹ جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ میں ان سے ریکویسٹ کروں، تو پھر مجھے دوسرا طریقہ اپنا جو ہمارا رائٹ ہے پروٹیسٹ کا وہ آزمانا پڑے گا۔ لیکن ابھی تک میں چاہ رہا ہوں کہ میں مینجمنٹ کے ساتھ چلوں اور دوسروں کے سارے کام جو ہیں وہ حل کراؤں۔ ایک بات میں یہاں کہتا جاؤں، پیکٹا جب بننے لگا تھا ہم نے بڑی ریزسٹنس کی تھی، بڑی مخالفت کی تھی، یہاں بڑے جلسے جلوس ہوئے تھے، اور اسی جلسے جلوس کو دیکھ کے پنجاب گورنمنٹ سٹنگ منسٹر صاحب نے ہمیں بلا کے ہر بات کو، انہوں نے ہماری جتنی باتیں ہم نے اپنے امپلائیز کے رائٹس کے لیے کی، اپنے پینشنز کے رائٹس کے لیے کی، انہوں نے سب منو ان مانی۔ وہ ہم نے ایکٹ جو پڑھا ہے الحمدللہ اس میں بہت ساری چیزیں جو ہماری امنگوں کے مطابق ڈالی گئی ہیں، لیکن اس کے آگے بھی ہمیں مزید اس کی ضرورت ہے کیونکہ ایک ٹرانزیشن پیریڈ چلنا ہے۔ اس میں ہم نے سب دوستوں کو اپنے ساتھ ملا کر ہم نے ایک آواز بولنی ہے، اور اس پہ میں ماشاءاللہ میرے جو جنرل سیکرٹری صاحب ہیں انہوں نے اس پہ کام بھی شروع کر دیا ہوا ہے، ان کی میں کاوش کی سلام کرتا ہوں، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ یہاں کوئی گروپ نہیں ہونا چاہیے، نہ کوئی فرینڈ گروپ ہے، نہ کوئی اتحاد گروپ ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ ختم ہو گیا، جب الیکشن ہو گیا ختم ہو گئے، اب سب ہم بھائی ہیں اور پی سی ٹی بی کے امپلائیز ہیں اور پنجاب ٹیکس بورڈ امپلائیز ویلفیئر سوسائٹی کے ہم ممبرز ہیں، اور اس کی پروموٹ کرنے کے لیے ہم نے اپنی جو کوشش ہے اس سے پہ کرنی ہے۔ اچھا جناب صدر صاحب، یہ کہ گزشتہ دن فرینڈز اپنا اتحاد گروپ کے لیے کٹ ہوتا ہے، ان کی بیٹھک ہوتی ہے، اس میں وہ بھی سر جوڑ کر جو نیا ادارہ جو اس میں وہ بن رہا ہے اس کے حوالے سے بھی بہت زیادہ اپنی کنسرننگ، ان کی ریزرویشنز ہیں اس کے اوپر انہوں نے بات کی ہے، اور انہوں نے اتحاد کی بات کی ہے، اور دیگر ریٹائرڈ کچھ عہدیدار اور پھر ہمارے ماما جی صاحب نے بھی ان کو انڈورس کیا ہے، اور ماشاءاللہ ایک اچھا خوشائن قدم قرار دیا ہے کہ اس طرح مل بیٹھ کے کرتے ہیں۔ آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ کیا آپ ان کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے؟ چونکہ وہ ایک بڑی اپوزیشن ہے اور آپ اس وقت وننگ جسے کہتے ہیں منتخب آپ صدر ہیں، تو کیا آپ ان کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے؟ تو اس سلسلے کو جو غلط فہمی ہے، جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے، جو فاصلے ہیں، ان کو ختم کر کے دفتر کی فضل سے ایک آفس کے لیے کام کیا جائے۔ محبوب صاحب، میں آپ کو بتا دوں، میں ان کو اپوزیشن نہیں سمجھتا، وہ میرے ہی، میں بھی ان کا بھی میں صدر ہوں، اور میری جو ایگزیکٹو باڈی ہے وہ بھی ان کی طرف سے بھی نمائندے ہیں۔ تو جو انہوں نے پچھلے دنوں میں 1-2-4 دن پہلے کٹ کیا، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم چلنا چاہتے ہیں ساتھ مل کے، میں اس بات کو ویلکم کرتا ہوں۔ میں بھی ان کو آپ کے توسط سے ان کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ تمام لوگ میرے پاس آئیں، ہم بیٹھ کے مل جل کے اپنا سر جوڑیں گے اور بیٹھیں گے، اور جو نیا پیکٹا بن رہا اتھارٹی بن رہی ہے اس کو ہم پیغام دیں گے۔ ہم ایک پلیٹ فارم سوسائٹی کی پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں، اور اس کے مطابق ہی اس کو ہی ہم آگے لے کے چلیں گے، اور ان کو اپنا لوہا منوائیں گے۔ ہم کسی ادارے کے نیچے لگ کے کام نہیں کریں گے۔
میں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے، میں جو میرے اتحاد گروپ والے ہیں، میں عامر ریاض صاحب کی بہت عزت کرتا ہوں، بہت اچھے آفیسرز ہیں، لیکن کبھی کبھی وہ تھوڑا سا بھٹک جاتے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، اتنا ہوتا ہے۔ لیکن ان کی کاوشوں کو بھی سراہتا ہوں، اور پیکٹا میں انہوں نے بھی اپنا کافی رول ادا کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو جتنا ہم کر سکیں ہم نے الحمدللہ کیا ہے۔ منسٹر صاحب سے ہم نے بار بار میٹنگیں کی ہیں، بار بار گئے ہیں ان کے پاس اپنی درخواست کو لے کے، اور انہوں نے سنی ہے، ان کی بھی مہربانی ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ سنیں گے۔ ہم ٹرانزیشن پیریڈ میں جائیں گے اور اپنی جو باتیں ہیں ان پہ ہم پکی مہر لگوائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا سر، جناب صدر صاحب، میرے دو ذیلی سوال ہوں گے جی میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلا سوال تو یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو کس کے گردن پہ یہ ڈالیں گے کہ اتنا عرصہ سوسائٹی کو بند رکھا گیا اور پھر اس کا آڈٹ کروایا گیا، اور پھر جو کہ کچھ تھا ہی نہیں، بالکل جان بوجھ کے ایک پروپیگنڈا اور ایک ایسی کنٹروورسی پیدا کی گئی جو مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کی، اس کے آپ کن لوگوں کو ذمہ وار سمجھتے ہیں؟ اور دوسرا، جو اس ادارے میں کرپشن کا بازار گرم کیا گیا، منسٹر صاحب جو ایکس منسٹر تھے، مراد راز صاحب، میری مراد یہ، کیا ان کو بھی ذمہ دار قرار دیا جائے گا؟ اور پھر ان کو دوسرا بات یہ کہ جو اس وقت کے ایم ڈی صاحب تھے، کیا ان کو بھی ذمہ دار قرار دیا جائے گا؟ یہ سب کچھ جو ہوا، اور آج گورنمنٹ ظاہر ہے گورنمنٹ بل بنانے جا رہی ہے، جو ادارہ بنانے جا رہی ہے، اس سے پیدا شدہ ملازمین کے جو حقوق اور رائٹس ہیں وہ ساری ایز اٹ از چلیں گے یا ان میں کوئی تقریباً کوئی تبدیلی آئے گی؟ جی محبوب صاحب، آپ کو میں نے پہلے بھی تھوڑے سے کلیئر کیا تھا کہ یہ سارا کچھ کرنے والے یہ اس وقت کے جو منسٹر ہیں اور جو ایم ڈی ہیں وہی تھے، فاروق منظور صاحب اور مراد راز صاحب۔ انہوں نے ایک گراؤنڈ بنائی تھی، اسی میں گراؤنڈ میں ایک یہ بھی بات تھی کہ سوسائٹی کو غیر فعال کریں گے تو آپ کے ارادے جو ہیں وہ پورے ہوں گے، اور آپ نے دیکھا سوسائٹی کو آڈٹ کے نام پہ غیر فعال کر دیا گیا۔ اس میں کچھ بدقسمتی سے ہمارے اپنے دوست وہ تھے، میں نام نہیں اب لوں گا کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک ہو کے چلیں، جو پچھلا گزر گیا سو گزر گیا۔ تو ان میں جو بیسک جو یہ لوگ تھے وہ جناب ایک ہمارے مراد راز صاحب اور فاروق منظور صاحب۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 14 ارب کی گردان اسمبلیوں تک چل رہی ہے، اور اس کے بعد ہمارے جو ایم ڈی صاحب شہزاد نوید مرزا صاحب ہیں، ان کی ٹیم کے، اور انہوں نے بہت ورک کیا۔ اس سے پہلے لنگڑیال صاحب تھے، لنگڑیال صاحب نے یہ بنیاد رکھی اور اس کو لے کے آگے شہزاد نوید مرزا صاحب چلے ہیں اور ان کی ٹیم چلی ہے، اور آج آپ اس کا ثبوت دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹینڈر سکڑ کے 6.25 ارب پہ آ گیا، کہاں 14 ارب کہاں 6.25 ارب۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی اقربا پروی اور پرورش اور رشوت ہوئی ہے۔ لیکن میرا تو مطالبہ ہر وقت رہا ہے کہ اس چیز کو بالکل انکوائر کیا جانا چاہیے۔ جو لوگ ذمہ دار ہیں، اس میں میں ذمہ دار ہوں تو مجھے سزا دیں، اس میں فاروق منظور ذمہ دار ہے اس کو سزا دیں، اس میں مراد راز ذمہ دار ہے اس کو سزا دیں، ضرور سزا دیں۔ میرا یہ آج آپ کے توسط سے مطالبہ بھی ہے کہ اس کی انکوائری کروائی جائے۔ یہ جو داغ پنجاب ٹیکس بورڈ کی کریکولم پہ لگا ہے وہ دھلنا چاہیے۔ یہ ہم لوگ نہیں ہیں، یہ جو کھا کوئی اور جاتا ہے اور ذمہ داری محکمے پہ، ہمارے پی سی ٹی وی پہ ڈال دی جاتی ہے۔ خدا کا واسطہ ہے، ہمارا ایک امپلائز کو 1 روپیہ دینے کا بھی اختیار نہیں ہے، وہ صرف ایم ڈی صاحب کے پاس یا منسٹر صاحب کے پاس ہوگا، ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم تو بس بدنام ہونے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے ان لوگوں کے اعلی کار نہ بنیں، جہاں غلط ہے غلط کو غلط کہیں۔ جی اچھا سر، آخری سوال یہ ہے کہ آپ یہ سارا کچھ سناریو کو ایک وقت ضائع ہوا ہے نا سوسائٹی کا، بہت زیادہ وقت ظاہر آپ نے بتایا بھی، اعداد و شمار بھی بتائیں، تو کس طرح سے پھر اس کی آپ کور کریں گے اس وقت کو، تاکہ ملازمین کا جو ویلفیئر کا کام ہے، جیسے پراویڈنٹ فنڈ ہے، جو فیونرل گرانٹ ہے اور دیگر ایشوز ہیں، پھر ایجوکیشن گرانٹ ہے، اس کو کس طرح آپ لے کے چلیں گے؟ محبوب صاحب، میں ہمارے جو ایکس پریزیڈنٹ تھے کیسر اقبال صاحب، ان کی ذہانت کی اس وقت داد دینا چاہوں گا، کیونکہ اس وقت ہم ایک ایجوکیشن گرانٹ دیتے تھے، وہ ہم اگر 5 ہزار روپیہ ایک بندے کو دیتے ہیں نا تو وہ ہمارا، میں نے اس سے حساب لگایا تھا 30 لاکھ کا خرچہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 2 سال کا جو پروفٹ ہے وہ ایسے ہی ہم خرچ کر دیتے تھے۔ ہمارے دوست اس چیز کو برا مناتے ہیں کہ ہمیں ایجوکیشن گرانٹ نہیں دی جاتی، لیکن جو 3-4 سال کا ہم نے گرانٹ 5 سال نہیں دی تو اس میں وہ پیسہ ہم نے بچایا ہوا ہے، وہ آج تک ریزرو ہے۔ اس سے سوسائٹی کے دیکھیں 5 سال 4 سال ہو گئے، کام نہیں ملا، لیکن ہم نے ایک پینی ہمارے امپلائیز کی نہیں روکی، جس کو بھی جتنی ضرورت پڑی ہے اس کو دی ہے۔ اور جب بھی کسی بچی کی شادی ہے وہ ہم وہاں جہیز گرانٹ بھی دی ہے، فنر گرانٹ بھی دی ہے، 1 روپیہ کسی ملازم کا نہیں روکا، ہم نے الحمدللہ دی ہے۔ میرا تو منشور ہے
کہ جس کو بھی سوسائٹی کی ضرورت پڑے گی امپلائیز کو، چاہے وہ ہسپتال میں ہے کہیں بھی ہے، اس کو ضرورت ہے پیسوں کی، ہم دیتے ہیں ان کو. ہم جناب جان کو پہلے رکھتے ہیں، پیسہ بعد میں رکھتے ہیں. میرا منشور ہے، میں آج بھی امپلائیز کی فلاح کر رہا ہوں، اس میں مجھے کچھ دینا پڑا وہ دوں گا لیکن میں امپلائیز سے اتنی ضرور گزارش کروں گا کہ جو لوگ اپنے پیسے سوسائٹی سے لون مدد لیتے ہیں وہ اس کو ٹائم سے واپس بھی کریں، کیونکہ دوستوں کا گلہ بھی یہی رہتا ہے کہ وہ واپس نہیں کرتے. یہ بات ٹھیک ہے، اس سے ہماری بدنامی ہوتی ہے، جو ہمارا جو نیک نامی ہے وہ خراب ہوتی ہے. لیکن ہم تو نہیں چاہتے کہ لوگ پیسے واپس نہ دیں. اب ہم سب کو کہہ رہے ہیں، اس کے لیے کمیٹی بھی بنا دی ہے، وہ پیسے اکٹھے کر رہے ہیں. اور الحمدللہ ابھی بھی ہمارے پاس اتنا فنڈ موجود ہے، اگر 2 سال بھی ہمیں ایسے گزارنا پڑا تو ہم ایزیلی گزار سکیں گے، کوئی مشکل نہیں آئے گی. اور میں آپ کو تھوڑی سی خوشخبری بھی دیتا جاؤں، اس سال سے ہمیں ایلوکیشن ہو رہی ہے، اور ہم جتنا ہمارا لاس ہے وہ ہم انشاءاللہ محی الدین صاحب ڈائریکٹر پروڈکشن صاحب سے کہہ کے پورا کروائیں گے، اور آپ دیکھیں گے پورا ہوگا. اور جو لوگ کر گئے وہ کر گئے، ان کو اب ڈسکس کرنا زیادہ ضروری نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر. اب یہ آپ دیکھ لیں، میں آپ کو پہلے بھجوا